اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو کہ اپوائنٹمنٹ کی ہوتی ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے، یعنی اسٹینڈرڈائز ٹرم اینڈ کنڈیشنز فار اپوائنٹمنٹ۔ یہ ایک ایس اینڈ جی اے ڈی اے نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے جو کہ 18/7/2024 کو ایشو کیا ہے۔ تو اس لیٹر کے حوالے سے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو کسی ملازم کی شرائط ملازمت ہوتی ہیں ان کا ایک پارٹ کا اضافہ کرنا ہے، اس ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے۔ تو اسٹینڈرڈائز کرنے کے حوالے سے آج کا میرا یہ ایک ٹاپک ہے جو کہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے، تو اس حوالے سے آج میرا ٹاپک ہے۔ تو یہ ایک لیٹر ہے، یہ گورنمنٹ آف دی پنجاب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ریگولیشنز ونگ، اس نے یہ لیٹر ایشو کیا ہے جس کی ڈیٹ 18 جولائی 2024 ہے۔ اس لیٹر میں جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائزڈ ٹرم اینڈ کنڈیشنز فار اپوائنٹمنٹ اکراس دی بورڈ ان دی پنجاب، یعنی پورے پنجاب میں جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے، ان کو معیاری بنانا ہے۔ تو اس لیٹر کے حوالے سے جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں اپوائنٹمنٹ کی، جو شرائط ملازمت ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے حوالے سے اس لیٹر کو ایشو کیا گیا ہے۔ اس لیٹر میں یہ بات شامل کی جانی ہے، یہ جو سینٹنس لکھا گیا ہے تو اس لیٹر کے مطابق ایکٹ کی لائٹ میں روشنی میں اس کو جو امینڈمنٹ ہوئی ہے پنجاب سول سروینٹ ایکٹ 1974 میں، اس کے مطابق کچھ سیکشنز کو انسرٹ کیا گیا ہے، کچھ کو سبسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ایک نیا فقرہ دیا گیا ہے، جملہ دیا گیا ہے، ایک سینٹنس دیا گیا ہے جو کہ ہماری اپوائنٹمنٹ آفر لیٹر میں اس کا اضافہ ہونا ہے، یہ ایک پارٹ ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یو شیل ٹیک پارٹ ان دی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن pension system under section 1218 read with section 18A of the Punjab Civil Servant Act and the manner prescribed by the Finance Department from time to time۔ یہ جو ہمارے ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو ہمارے شرائط ملازمت ہیں، ان میں اس جملے کو ایڈ کر کے ان ٹرم اینڈ کنڈیشن کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے۔ تو آج کا یہ میرا ٹاپک ہے، اسی پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ ایکٹ ہے جس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ اس ایکٹ کو دی پنجاب سول سرونٹس امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس کا نام بھی یہ شاید ٹائٹل میں یہی ہے، دس ایکٹ may be cited as the Punjab Civil Servant Amendment Act 2024۔ This act shall become into force at once۔ یہ 14 جون 2024 کو ایشو کیا گیا ہے اور یہ ایٹ ونس جو ہے یہ انفورس ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ تو اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں، امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہے، یہ امینڈمنٹ سیکشن 2 میں ہوئی ہے،
اس میں یہ انسرٹ کیا گیا ہے. یہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم مینز the pension scheme سبسکرائب انڈر سیکشن 18A. جو انڈر سیکشن 18A میں سبسکرائب کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس کا یہی مطلب ہے. پھر امینڈمنٹ کی گئی ہے سیکشن 9 میں، پھر امینڈمنٹ کی گئی ہے سیکشن 12 میں، پھر امینڈمنٹ کی گئی ہے 18 میں، پھر امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں. اب یہ انسرٹ کیا گیا ہے 18A کو انسرٹ کیا گیا ہے، جس میں یہ بات لکھی تھی. یہ وہی 18A ہے جس کو انسرٹ کیا گیا ہے. یہ آپ لوگ اسٹڈی کر لیں گے. تو آگے چلتے ہیں. اس میں میں نے اس کی تھوڑی سی سمری بنائی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. اس میں ہے امینڈمنٹ ان دی پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974. یہ ہے جون 14 2024. شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ. دس رولز میں بی سائٹڈ ایز دا پنجاب سول سرونٹس امینڈمنٹ ایکٹ 2024. اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ نام دیا گیا ہے پنجاب سول سرونٹس امینڈمنٹ یعنی ترمیمی ایکٹ 2024. دس ایکٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. اس میں جو ترمیم کی گئی ہے امینڈمنٹ، اس میں سیکشن 2 میں کی گئی ہے. اس میں انسرٹ کیا گیا ہے جس میں ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری سسٹم کے بارے میں ہے. پھر اس میں سیکشن 9 میں ترمیم ہے جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. جو ایکٹ ہے ایکٹ میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میرا در حقیقت جو ٹاپک ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اسٹینڈرڈائز کرنے کے حوالے سے ہے. پھر ہے سیکشن 12 میں. اس میں یہ جو ہے یہ سبسٹیوٹ کیا گیا ہے، جو پہلے سے فقرہ تھا، جملہ تھا، سینٹینس تھا، اس کی جگہ پہ نیا فقرہ جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ آگے بھی یہ 18 ہے غالباً، اس میں یہ مسٹیکنلی لکھا گیا ہے. یہ اس کو درست سمجھا جائے. یہ 18 ہے اور نیچے 18A ہے، تو اس میں بھی یہ سبسٹیوٹ ہے اور یہ انسرٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں. یہ وہ اسٹینڈرڈائز ہے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں پارٹ آف آفر لیٹر بننے جانا ہے. یہ وہ چیز ہے، اصل چیز ہے جس پہ میں آ رہا ہوں. یہ ہے اسٹینڈرڈائزڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فار اپوائنٹمنٹ اکراس دی بورڈ ان پنجاب. یہ پورے پنجاب میں یہ جو پارٹ ہے، یہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز کا، یہ اکراس دی بورڈ ہوگا. پارٹ آف دی آفر آف اپوائنٹمنٹ لیٹر ایز پارٹ آف ٹرم اینڈ کنڈیشن. یو شیل ٹیک پارٹ ان دی ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم انڈر سیکشن 12 اور 18. یہ پچھلا جو تھا وہ 12 اور 18 تھا، جس میں نے مسٹیکنلی لکھا تھا. یہ اس میں یہ 18 ہی ہے، تو اس کو یہ کائنڈلی ٹھیک کر لیجئے گا. یہ کلیریکل مسٹیک ہے. تو اس میں 12 اور 18 یہ ریڈ ود سیکشن 18A of the Punjab Civil Servants Act and the manner prescribed by the Finance Department. یعنی اس فقرے کا اضافہ ہونا ہے ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں بتا چکا ہوں جو ہماری تعیناتی ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں چند شرائط و ضوابط ہوتے ہیں جن کے اندر رہ کر ہم نے ڈیوٹی پرفارم کرنی ہوتی ہے. ان ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں ایک یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی پارٹ آف دا آفر لیٹر ہوگا، اپوائنٹمنٹ ہوگا. تو اس میں یہ اضافہ ہو جائے گا اکراس دی پنجاب. اس میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کر دی ہے. آپ پنجاب سول سرونٹ ایکٹ کے سیکشن
18(a) کے تحت پڑھے گئے سیکشن 12-18 کے تحت ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری یا کنٹریبیوشن سسٹم اسکیم اور محکمہ خزانہ کی طرف سے تجویز کردہ طریقے میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔